اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے سنتے ہیں اس طرح جیسے کھیل رہے ہیں، بڑے لائٹلی سنتے ہیں، اس کو سیریسلی نہیں سنتے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ واسروا النجوى الذین ظلموا، اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم۔ هل هذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ شخص مگر تمہارے جیسا ایک انسان۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم کھلی آنکھوں کے ساتھ آؤ گے ایک جادو میں، پھنسو گے جادو میں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، پیغمبر نے فرمایا میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ قرآن پراگندہ خواب ہیں، یعنی نائٹ میئرز ہیں۔ بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ یہ بھی کہا کہ محمد اسے گھڑ لائے ہیں، بلکہ یہ ان کی شاعری ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اچھا اگر یہ رسول ہے تو اسے چاہیے کہ لائے ہمارے سامنے کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قریش قرآن مجید کو اعلیٰ کلام سمجھتے تھے، لیکن کلام اللہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم کہو کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہار ڈالتے ہیں آ کے کہ تم سید الشعراء ہو، انٹلیکچوئلس کے چیمپئن، یو آر دا موسٹ انٹلیکچوئل پرسن، بشرطے کہ تم یہ کہو کہ یہ میری کریشن ہے۔ لیکن ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تجھ پر نازل ہوا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، مردے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے ان سے قبل، من قریۃ اہلکناہا، ان بستیوں والے کے جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ یعنی مکے کے مشرک ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور آپ سے پہلے ہم نے جن کو رسول بنا کر بھیجا تھا وہ آدمی ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم عطا نہیں کیا تھا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہو، کھانا نہ کھاتا ہو۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ امورٹل تھے، ہمیشہ رہنے والے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ فانجیناہم من نشاء، اور ہم نے ان کو بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہا۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یقیناً نازل کیا ہے تم پر، نازل کیا ہم نے تم پر ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟
وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور کتنی پیش ڈالی ہم نے بستیاں کہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پھر ہم نے اٹھائے کچھ اور لوگ۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب آتا دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا، ہم نے کہا بھاگو مت، وارجعوا الی الہتکم الی ما اطرفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، تو ہم نے کہا بھاگو مت بلکہ لوٹ آؤ اپنے عیش و آرام کی طرف اور اپنے گھروں کی شاید کہ اب بھی کوئی پرسان حال ہو، تمہارا حال پوچھنے والا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پھر رہی یہی ان کی پکار یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی مانند۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو فار فن پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے پاس آسمانوں پر کوئی کھیل تماشا کر لیتے، ملتنا ہمارے پاس، ان کننا فاعلین if at all we had to، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم چوٹ لگاتے ہیں حق کے ساتھ باطل پر، فیدمغہ، اور اس کا بیجا نکال دیتے ہیں، فاذا هو زاہق، اور دیکھتے ہی دیکھتے باطل مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں پر جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہی مالک ہے ان کا جو ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، اور دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے کچھ معبود زمین سے جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑے کرتے ہو۔ لو کان فیہما آلہۃ، اور اگر آسمان اور زمین میں ان دونوں میں کچھ اور خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو وہ لازماً فساد کھڑا کرتے وہاں پر۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، لیکن اللہ پاک ہے، آسمان کا عرش کا رب، عرش کا مالک اللہ پاک ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اس کے کاموں کے بارے میں۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ہاں جبکہ یہ اس کے سامنے جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، جب غور کیجیے گا کہ یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں اس میں میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں کر رہا، نہ مجھے کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ جہاں تک موٹیویشن کا تعلق ہے یہ آپ زیادہ محسوس کریں گے، یعنی جو میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ شاید آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ کر دیں، لیکن آپ کو موٹیویشن جو قرآن مجید میں اللہ کے کلام سے ملتی ہے وہ آپ کو کسی انسان کی ایکسپلینیشن سے نہیں مل سکتی۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید کی اصل ہدایت بھی تلاوت میں ہے، اور اصل میں تلاوت صرف اللہ کا کلام ہے۔ جو عربک ٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا اوریجنل وہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر وہ انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ میں تو الحمدللہ اپنے ڈیسک پر اس بات کا اہتمام کرتا ہوں
کہ جو بغیر ترجمے کے قرآن مجید ہے اس کے اوپر میں ترجمے والا قرآن مجید بھی نہ رکھوں، اس لیے کہ وہ جو ترجمہ ہے اس میں غیر اللہ کا کلام بھی شامل ہے، جبکہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے وہ اللہ کا خالص کلام ہے اور وہی اصل قرآن ہے۔ یعنی ترجمے تفاسیر دے کین ہیلپ یو اونلی، لیکن وہ اللہ کے کلام کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن یہ ترجمہ زیادہ آپ کے دل میں اتر رہا ہوگا، کوئی ذہن کی کوئی خاص چیز نہیں آپ کو مل رہی، لیکن یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دل میں اترتا ہے۔ اور اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو اور یہ ترجمے کا بیریئر بھی درمیان میں نہ ہو تو پھر آپ واقعی جھومیں گے قرآن مجید کے ساتھ، اور پھر یہ آپ کی شخصیت کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود بنا رکھے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے تھے، ایک نصیحت ہے، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، لیکن ان کی اکثریت حق کو نہیں جانتی اور وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ از ابو دیٹ، بل عباد مکرمون، بلکہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے۔ وہ باعزت اون دیر اون نہیں ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، یہ نہیں پہل کرتے اللہ کے سامنے بولنے میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور نہ سفارش کر سکیں گے مگر وہ جنہیں اللہ اجازت دے گا، جن پر اللہ راضی ہوگا ان کی سفارش سے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور اگر ان میں سے بھی، یعنی جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، اور اگر بالفرض والمحال ان میں سے کوئی کہے گا کہ میں خدا ہوں، من دونہ ہی اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِهِ جہنم، تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے، أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ بے شک سارے آسمان اور زمین یہ باہم ملے ہوئے تھے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو، ہر جاندار کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ مانیں گے نہیں اس بات کو، یہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ اب ہمارا جو سائنس کا علم ہے اس نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ بگ بینگ تھا یا اسمال بینگ تھا، وہ کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ایک چیز، سب کچھ ایک تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا۔ تو لیکن اب بھی نہیں مانو گے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ بھی ہماری سائنٹیفک
آبزرویشن ہے، افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ نہیں مانیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور ہم نے جما دیے زمین پر لنگر، لنگر سمجھتے ہیں؟ اینکر جو ہوتے ہیں بحری جہاز کے، بڑے بڑے ویٹ ہوتے ہیں جن کو لٹکاتے ہیں تو جہاز جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، اور پھر ایون سمندر کے تھپیڑوں میں بھی وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو پہاڑوں کو کیا کہا ہے قرآن مجید نے؟ جہاں بجار اینکرز کہا ہے، اور یہ ڈسٹریبیوشن ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جیسے آپ ویل بیلنسنگ کراتے ہیں تو وہ مشین پر لگاتا ہے تو وہ مشین بتاتی ہے کہ یہاں پر اس کا ویٹ ادھر کم ہے، تو وہ اتنا ہی ویٹ جو ہے اس کے اندر لگا کے اس کو فٹ کر دیتا ہے، پھر چلا کے دیتا ہے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے جب آپ چنیوٹ سے نکلتے تھے سرگودا کی طرف جانے کے لیے تو دونوں طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ اب جا کے دیکھیں وہ سارے پہاڑ ہم نے کاٹ کے اپنی سڑکوں میں، اپنی عمارتوں میں ڈال لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو ہم نے ڈسٹرب کیا، تو پھر اگر آئے دن زلزلے آتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی وہ جو ویٹ ڈسٹریبیوشن تھی اس کو تلپٹ کر دیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، پھر اس کے نتیجہ تو نکلے گا۔ ان تمید بہم، مبادہ کہیں زمین ڈھلک جائے، ڈول جائے انہیں لے کر۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے بنائے زمین پر کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ان پر چلیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ وہم عن آیاتہا معرضون، پھر بھی وہ اس کائنات کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اور وہی تو ہے جس نے رات دن، سورج اور چاند بنائے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر تیر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اس سے نکلتا نہیں ہے، یہ کرے ٹکراتے نہیں ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو امورٹل نہیں بنایا۔ افئن مت فہم الخالدون، تو کیا اگر آپ پر موت آ جائے گی تو یہ کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ڈالتے ہیں ہم تمہیں برے اور اچھے حالات میں آزمائش کرنے کے لیے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ یعنی اس دنیا میں جو اچھے حالات ہیں وہ بھی آزمائش ہیں، اور برے حالات ہیں وہ بھی آزمائش ہیں۔ یہ مضمون سورہ فجر میں کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کو دنیا میں عزت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ بے وقوف کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تکریم کی ہے، مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اس کے برعکس جب وہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی۔ کلا، نو وے، نہ دنیا کی عزت ہے اور نہ دنیا کی ذلت ہے، یہ آزمائش ہے۔ جیسے وہ کسی مووی میں، کسی ڈرامے میں مختلف کردار ہوتے ہیں، کوئی کردار ہوتا ہے کہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی کردار ہوتا ہے کہ جو دھکے کھا رہا ہوتا ہے، مارے کھا رہا ہوتا ہے، ظلم سہ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھنے والے ہیو نو آئیڈیا کہ انعام کس کو ملنے والا ہے۔ این ممکن ہے کہ جس کو بادشاہ بنا کے بٹھایا تھا اس کو اسی پر رکھا دیا جائے کہ دیکھو تم فلم میں تمہارا کردار آ گیا ہے۔ وہ نیا جب ٹی وی آیا تھا تو بڑی اعزاز ہوتا تھا کہ فلانا ٹی وی کا ایکٹر ہے، ٹی وی اسٹار ہے، اور وہ جو دھکے کھا رہا ہے مووی کے اندر
اس کو شاید وہ کردار ادا کرنے پر ملین پاؤنڈز ملے، ہے نا ایسا امکان؟ تو کلا، نو وے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ، اور ہم ڈالتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے آزمائش میں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ کافر اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں تو اور کچھ نہیں کرتے سوائے مذاق اڑانے کے۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہ صاحب ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں؟ اہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ جب رحمان کا، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اچھا وہی مضمون کہ اب آخری زمانے کی صورت مکہ مکرمہ میں اب ایک کیفیت ہے، کافر بھی تلے پڑے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیں معاذ اللہ، اور عام مسلمان جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، اب فیصلہ آ جانا چاہیے۔ یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک چادر کا سہارا لے کر بیت اللہ کی دیوار کے پاس بیٹھے تھے، تو حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس لیے کہ انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا۔ کسی کافر کے دل میں رحم نہیں آیا، وہ جو جسم میں سے پھر فلوئڈز نکلے اس سے وہ انگارے بجھ گئے، ظاہر ہے کہ پیٹھ جل گئی پوری، تو آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہیں، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ کسی شخص کو لا کر کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی انسان سے، زندہ انسان سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کی کھال ادھیڑ لی گئی۔ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ حالات و واقعات شروع کے سالوں میں آئے تھے، اب بعد کے سالوں میں یہ تو سمجھ میں آ گئی صحابہ کرام کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، لیکن یا اللہ بس ہو گئی ساڑی، یا اللہ بس ہو گئی ساڑی، اب یہ کیفیت ہے۔ اور پھر یعنی بیک آف دی مائنڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ہے، سورہ انعام میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے تو حکمت میں کوئی معجزہ دکھانا نہیں ہے، اگر آپ زیادہ ہی کچھ پریشان ہو گئے ہیں تو پھر گو ہیڈ، زمین میں سرنگ لگا لو، آسمان پر سیڑھی لگا لو، ان کو معجزہ لا کے دکھا دو۔ کیفیت سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو بہت واضح ہیں کہ خلق الانسان من عجل، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو اناؤنس دے رہا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ بہرحال انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا اپنی، بس تم جلدی نہ مچاؤ، مجھے جلدی پر مجبور نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کب پورا ہوگا تمہارا یہ وعدہ؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش کہ جان لیں یہ کافر کہ جب وہ اس کیفیت میں ہوں گے کہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کہیں سے مدد انہیں نہیں ملے گی۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، اصل بات یہ ہے کہ وہ ان پر اچانک آ جائے گی۔ فَلَا تَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، پھر وہ اس کو ایورٹ کرنے کی کوئی طاقت نہ رکھتے ہوں گے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
قل من یکلؤکم باللیل والنہار، ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے رات اور دن میں اللہ کی پکڑ سے، من الرحمن، اللہ کی پکڑ سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، پھر بھی یہ اپنے رب کے ذکر سے، اس کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ ایسے معبود خدا ہیں جو ان کی حمایت کریں، من دوننا، ہمارے مقابلے میں، لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ تو اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ انہیں ہماری طرف سے کوئی تائید حاصل ہے۔ بل متعنا ہؤلاء، اصل بات یہ ہے کہ خوب سامان زندگی دیا ہم نے ان کو، وآباءہم، ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ جب ایک طویل زمانہ بیت گیا۔ افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں، انا ناتی الارض ننقص اطرافہا، کہ ہم زمین کو کرٹیل کرتے چلے آ رہے ہیں، سکیڑتے چلے آ رہے ہیں، من اطرافہا، اس کے کناروں سے، افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب، پھر بھی یہ غالب آ جائیں گے؟ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو جیولوجسٹ جو ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے، لیکن جو زیادہ یعنی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جیولوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے، مکے والوں سے بات ہو رہی ہے کہ کیا وہ محسوس نہیں کرتے کہ ان پر اللہ کی زمین تنگ ہو رہی ہے، کس طریقے سے یہ دعوت جو ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دو کہ یقیناً میں تو تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے، ولا یسمع صم الدعاء، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون، جب بھی انہیں خبردار کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھو بھی جائے انہیں جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، تو لازماً کہیں گے، یا ویلنا انا كنا ظالمین، ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک ٹھیک تولنے والے قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی نفس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کیا خوب حساب لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً ہم دے چکے ہیں موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی یعنی تورات، وضیاءً، اور روشنی، وذکر للمتقین، اور متقیوں کے لیے نصیحت، الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہم اجعلنا منہم، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ حساب کی گھڑی سے لرزتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والی نصیحت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا پھر تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ صرف ایک انفارمیشن کی نوعیت آپ سے شیئر کر دیتا ہوں چیز، کہ یہ جو 3 صورتیں ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ آدھے سپارے پر مشتمل ہیں۔ سورۃ طٰہٰ یہ 16ویں پارے کا سیکنڈ ہاف ہے، اور سورۃ الانبیاء یہ 17ویں پارے کا فرسٹ ہاف ہے، اور سورۃ الحج وہ 17ویں پارے کا سیکنڈ ہاف ہے۔ پورے نصف پر یہ قرآن مجید کے وسط میں 3 صورتیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اچھا اس صورت میں اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے، اس میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے، لیکن یہ جو ٹائپ آف ذکر ہے یہ انباء الرسل نہیں ہے، یہ قصص النبیین ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قصص النبیین کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے تذکروں کو
کہ جن میں انبیاء کرام کے مناقب، ان کی خوبیاں، ان کی عظمتیں، ان کے ایٹریبیوٹس کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ کہلاتے ہیں قصص النبیین۔ ان میں یعنی ایک تو پازیٹیو ہے نا کہ یہ ان میں کمال تھا۔ ایک سورۃ صاد آ رہی ہے 23ویں پارے میں، اس میں ایک اور ڈائمنشن جو ہے وہ انبیاء کرام کے کیریکٹر کی بیان ہوئی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی تھوڑی بہت بھی غلطی ہو جائے تو پھر اس پر اڑتے نہیں ہیں، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی مناقب ہے، یہ بھی ان کی عظمت ہے۔ لیکن انبیاء الرسل وہ ہیں کہ جن میں ان رسولوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے متعین اشخاص یا قوموں کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا کیا اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ تو اب دیکھیے، اب وہ انبیاء الرسل شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے عطا کی ابراہیم کو بھی ہدایت اور دانائی، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم خوب جاننے والے تھے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مورتیاں ہیں، بت ہیں کہ جنہیں تم پوجتے رہتے ہو، ان کے سامنے جم کر بیٹھ کے۔ اعتکاف ہوتا ہے جب آپ مسجد میں آ کر جم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ تم ان مورتیوں کے سامنے اعتکاف کرتے رہتے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو قوم نے کہا کہ اصل میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا علیہ السلام، یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کیا واقعی تم سچ بات کہہ رہے ہو یا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ابراہیم نے کہا کہ اصل میں تمہارا رب تو وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا نئے سرے سے، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں، وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم، میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، فجعلناہم جذاذا الا کبیرا لہم، تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ابراہیم نے ان سب کو سوائے ان میں سے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ آ کے اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کس نے توڑے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اب جب وہ رات کو واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ سائرن بج گئے، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، سب لوگ نکل کے آ گئے، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، انہیں کوئی ہمارے بتوں کو توڑ گیا ہے۔ تو بڑے غصے میں کہہ رہے ہیں، قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ حرکت کی ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ، وہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، تو نے کہا کہ ہوئے نہ ہوئے اے ابراہیم دی کرتوت ہے، او منڈا جس نام ابراہیم ہے، وہ انہاں دے بارے انہاں دے خلاف بولدا ہوندا ہے۔ قالوا، سارے غصے سے کہنے لگے، قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، اچھا پکڑ کے لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ سارے دیکھ لیں اس کو، پہچان لیں اس کو۔ اب وہ پکڑ کے لے آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سا ڈر رہے تھے، یعنی یہ سارا کچھ ان کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا کہ یہ مجھے بلائیں گے اور مجھ سے یہ سوال کریں گے اور میں یہ جواب دوں گا، ان کو چپ کرا دوں گا، کرا دیا۔ قالو، اب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے انتا کے معنی ہے یو، فالتا یو ڈڈ، اب یہاں انتا بھی ہے اور فالتا بھی ہے۔ قالو انت فالتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم
ساڑے بتاں نال یہ سارا کچھ تو کیتا ہے۔ اب تو کو جب آپ زور دیں گے نا تو وہ انتا فالتا ہو جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم نے بڑے کانفیڈنس سے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بڑے پیو کو پوچھو انہیں کیتا ہونا جی، فاسألوہم، بس پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، وہ پلٹے اپنے ضمیر کی طرف، اپنے اندر جھانکا، فقالوا انکم انتم الظالمون، اور دل ہی دل میں کہنے لگے تم ہی زیادتی کرنے والے ہو، تم ہی ظالم ہو، یو آر the atrocious ones۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت پلٹ گئی اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تینوں پتہ ہی ہے یہ بول دے نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ان کے منہ سے نکلوانا تھا تو فوراً جواب دیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان۔ اف لکم، فٹے متاڑے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، افلا تعقلون، ڈونٹ یو ہیو سینس؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اب وہ کھسیانے ہو گئے، انہوں نے کیا کہا کہ اس کو جلا دو اور جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین if at all you have to۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا۔ آگ کیوں جلاتی ہے؟ اللہ نے اس کو جلانا سکھایا ہے، اللہ نے اس کو پروگرام کیا ہے، لیکن پروگرام کر کے سکھا کر اللہ تعالیٰ ریٹائر نہیں ہو گیا، ہی اسٹل ان پاور۔ وہ جب کہے گا آگ کی یہ کوالٹی سسپینڈ کر دے گا، اور جب چاہے گا اس کی یہ کوالٹی جو ہے ایبالش کر دے گا۔ تو ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وارادوا بہ کیدا، اب انہوں نے ایک چال چلی، فجعلناہم الاخسرین، لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، اور بچا کر لے گئے ہم ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف کہ برکتیں رکھے ہیں ہم نے ان میں، اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کر دیے، ویعقوب، اور پوتے یعقوب بھی، نافلتاً ان ایڈیشن، وکلاً جعلنا صالحین، اور سب کے سب کو ہم نے نیک بنایا تھا، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے سب کو امام بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا، آگے چلنے والا بنایا تھا، کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، ڈائریکٹ کرتے تھے۔ وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے حکم دیا تھا انہیں وحی کے ذریعے نیک کام کرنے کا، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، وکانوا لنا عابدین، اور وہ سب کے سب ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ہم نے ان کو ریسکیو کیا ایک ایسی بستی سے کہ جس کے رہنے والے بہت برے کام کیا کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ بہت برے اور فاسق لوگ تھے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، حضرت لوط کو۔ وانہ من الصالحین، اور یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل، اور نوح بھی یاد کرو ان کو، اذ نادى من قبل، جب انہوں نے بھی پکارا تھا ان سے پہلے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط سے پہلے، فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی پکار سن لی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا، ایک بڑی مصیبت سے ریسکیو کیا۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا،
اور ہم نے بدلہ لیا اس کا ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا. انہم کانوا قوم سوء، یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے جو آتینا تھا نا، کہ ہم نے جو پچھلے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا اس کو دیکھیے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم کو ہدایت سے نوازا تھا. تو وہی اب، اور اسی طرح ہم نے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، داؤد اور سلیمان کو بھی ہدایت نوازی تھی، ہدایت سے نوازا تھا. اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے. اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب جا گھسی تھی اس میں لوگوں کی بکریاں، کچھ لوگوں کی. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پر نگران تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سجھا دیا اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان سب کو علم و حکمت سے نوازا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیا تھا، سروس پر لگایا تھا داؤد کے پہاڑوں کو. یسبحن والطیر، وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ سب کچھ کرنے والے تھے. یہ کیا تھا کہ ایک آدمی کی کھیتی میں کسی چرواہے کی بکریاں انٹر ہو گئیں اور انہوں نے سارا کھیت اجاڑ دیا. جب تازہ کچھ کوئی چیز بوئی گئی ہو تو وہ 15-20 منٹ میں ساری کی ساری کھائی جا سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فیصلہ کیا. حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، اب وہ بھی موجود تھے وہاں پر. تو انہوں نے کہا ابا جی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح فیصلہ سمجھایا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو کھیت ہے یہ کچھ عرصے کے لیے دے دیا جائے بکریوں کے مالک کو، تاکہ وہ اس کو ٹھیک کرے اور واپس اس حالت میں لے کے آئے جس حالت میں اس نے اس کو اجاڑا تھا. ان مین ٹائم بکریاں جو ہیں وہ کھیت کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کرتا رہے، اور جب کھیت جو ہے دوبارہ اوریجنل پوزیشن میں آ جائے تو پھر اپنی چیز جو ہے واپس کر دی جائے. تو یہ بڑا بہترین فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اس کا یہاں پر ذکر ہے. ہوئے نا مناقب انبیاء کرام کی خوبیاں، ان کے پلس پوائنٹس. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے داؤد کو زرہ سازی، یعنی جو آرمڈ کوٹ ہوتا ہے، جو جنگی لباس، وہ کیا تھا؟ یعنی چینز کا بنا ہوا، زنجیروں کا بنا ہوا لباس. وہ آپ پہنتے ہیں، وزن تو ہوگا لیکن تلوار اس پر اثر نہیں کرتی، تو اس کو ذرا بختر کہتے ہیں. اب وہ یعنی حفاظتی جیکٹ کی شکل اس نے اختیار کی ہے کہ گولی بھی اس پر اثر نہ کرے، وہ بلٹ پروف بھی ہوتا ہے. لیکن جو پہلے تھا جب تلوار سے لڑائی کی جاتی تھی تو اس کے موجد جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر آپ لوہے کا پیس کرتے ہیں تو آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ہنڈر ہو جاتی ہے، اور اگر زنجیروں کا بنا ہوا لباس ہوگا وہ آپ نے پہن لیا ہے، ٹوپی بھی اسی کی ہو، بازو کے اوپر بھی وہ اور سارے جسم پر بھی ہو، تو تلوار اس پر اثر نہیں کر سکے گی. تو کیا فرمایا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، سکھا دی ہم نے اس کو زرہ سازی کی صنعت تمہارے لیے. لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ بچائے تمہیں ایک دوسرے کی مار سے. فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، تم شکر کرتے ہو کہ نہیں؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور مسخر کی تھی ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا جو اس کے حکم سے چلتی تھی. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس بستی کی طرف، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی فلسطین. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. قرآن مجید میں آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی ہم 17ویں پارے پر ہیں
کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فلسطین کی زمین جو ہے یہ برکتوں والی ہے، یعنی ہمارے دشمن ہمارے دلوں میں کہ یہ نہ ڈالیں کہ ہماری مقدس جگہ جو ہے وہ تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہے، نہیں، 3 مساجد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے اور باعث ثواب سمجھ کر، مسجد الحرام، مسجد اقصی اور مسجدی ہادہ، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اور اسامہ بن لادن کے والد جو تھے ان کی خاص ایک بات یہ ہے کہ جو وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، بہت بڑے ٹھیکیدار تھے، تو ان کے جو کانٹریکٹس تھے وہ مدینہ منورہ میں بھی تھے، مسجد نبوی میں بھی کام کر رہے ہوتے تھے، مسجد حرام میں بھی اور مسجد اقصی میں بھی۔ تو کئی دفعہ انہوں نے ایک دن میں تینوں مساجد کو وزٹ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سے وہ کام لیا کہ جو بہرحال ہم خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دشمنوں کو مصیبت ڈال دی۔ بہرحال وہ انہوں نے وہ 9/11 کا واقعہ انہوں نے کیا تھا یا ان پر تھوپا تھا ان سے جان چھڑانے کے لیے، لیکن یہ تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ویسٹ کو مصیبت ڈالی کہ انہوں نے سوچا کہ کوئی اس کے خلاف کیس بنا کر ان کے اندر ڈالا جائے، ان کے خلاف بھی کوئی 9 مئی جو ہے وہ کیا جائے اور پھر ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، ٹھیک ہے۔ ولی سلیمان الریحہ بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک، اور مسخر کیا تھا ہم نے اس کے لیے شیطانوں میں سے ایسے غوطہ لگانے والوں کو جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان کی اور بھی بہت سے کام سنوارتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے اوپر نگران تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام جو تھے یہ ایک خاص شخصیت ہیں انبیاء کرام میں سے کہ ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور کرتے کرتے سبھی لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو پھر انہوں نے بھی یعنی جب ایکسٹریم ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اب اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، اور یاد کرو قصہ ایوب کا، جب پکارا تھا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، ربا مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور دور کر دی تھی اس سے جو انہیں تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہ رحمۃ من عندنا وذکری للعابدین، اتنے ہی ہم نے ان کو ان گھر والے بھی عطا کر دیے، اتنے ہی اور بھی عطا کر دیے اپنی خاص مہربانی سے، اور بطور نصیحت کے عبادت کرنے والوں کے لیے، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے، وادخلناہم فی رحمتنا، اور داخل کیا تھا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، یقیناً وہ سب کے سب نیک تھے، وظنوا اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور مچھلی والے کو بھی یاد کرو کہ جب وہ چلے گئے غصے میں آ کر، ناراض ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ، اور یہ سمجھے کہ ان پر کوئی قابو نہیں رکھتا، فنادى فی الظلمات، پھر جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ ان کو لے گیا، پھر وہاں سے انہوں نے معافی مانگی اور پکارا اپنے رب کو، فنادى فی الظلمات، تو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، تو اس سے بب ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والا تھا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی بھی دعا سن لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور انہیں غم سے ریسکیو کیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں، ریسکیو کیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ،
اور زکریا کو بھی یاد کرو، اس کا بھی ذکر کرو۔ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، یہ ہم کل تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، رب لا تذرنی فردن، ربا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت ارحم، انت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا بھی سن لی، ووهبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ، اور پھر ہم نے ان کو یحییٰ عطا کر دیے اور ہم نے اصلاح کر دی ان کے لیے ان کی بیوی کی۔ وہ بانجھ تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یعنی بانجھ کا مطلب کیا ہے، وہ اووم پروڈیوس ہی نہیں کرتی تھی، اللہ نے حکم دے دیا اووم پروڈیوس کر دیا، ویری سمپل۔ تو ہم نے اصلاح کر دی ان کی بیوی کی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ سب کے سب آگے بڑھنے والے تھے نیکیوں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور رغبت سے اور ڈرتے ہوئے ہمیں یاد کرنے والے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہم سے ڈرا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکا کرتے۔ سوری، یہ جو دو لفظ ہیں یہ کل بھی مجھ سے پرسوں غلطی ہوئی تھی، ایک ہے خشوع عین کے ساتھ، یہ والا ہے، یہ ہے جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، اور ایک ہے خشیت یہ کے ساتھ، وہ ہے ڈرنا۔ تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کل بھی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اللہ مجھے معاف کرے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے جھکنے والے تھے، عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ خاتون یعنی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں پھونک دی اپنی روح میں سے، وجعلنا، ہاں یعنی اللہ نے اپنا امر پھونک دیا، یہاں روح سے مراد وہ امر ہے جس کا کل ذکر ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اس میں پھونک دیا اپنے روح میں سے، وجعلنا لہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، یقیناً یہ جو بیان ہوا ہے تمہارا طریقے زندگی ہے، دس از دا وے آف لائف شوڈ یو ہیو، امتم واحدۃ، اور ایک ہی طریقہ ہے وہ، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری ہی عبادت کرو۔ بینہم، لیکن انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں، کل الینا راجعون، اور یہ سب کے سب لوٹ کر ہماری ہی طرف آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، جمع کے صیغے میں ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم تو اس کو نوٹ کر لینے والے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور طے ہو چکا ہے اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا ہم نے کہ وہ پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یہ جو ذکر آیا تھا کل حضرت ذوالقرنین کے تذکرے میں کہ جنہوں نے ایک دیوار بنائی تھی یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے، اب جب وہ دیوار پھلانگ لی گئی ہوائی جہاز کے ذریعے سے تو کھل گئے نا، وہ جہاں بھی ہے اب کوئی دیوار نہیں ہے، تو کیا ہوا؟